بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مومنہ وائس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں پھر بہت ریسرچ کے بعد آپ کے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک، یہ واقعہ بہت پسند آئے گا، جو ہے حضرت علی پہ۔ میرا آج کا موضوع ہے حضرت علی اور ایک چلاک عورت کا واقعہ۔ ایک دفعہ ایک شخص گھوڑے پر دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، قریش مکہ نے وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی۔ دوسری جانب حاطب بن ابی بلتہ نے قریش کے نام پر ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاطب نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر فوراً مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ حاطب کے اس عمل کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچا دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو گرفتاری کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاطب نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے، جس میں اس نے ہماری تیاری کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ حضرت علی اپنے ساتھی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گئے اور اس کو اسی جگہ پا لیا۔ اس عورت سے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس عورت نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی نے اس عورت کے سامان اور گھوڑے پر لدے ہوئے سامان کی تلاشی لی، مگر کچھ نہ نکلا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو اتنا پرعزم دیکھ کر کہا، خدا کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول پاک نے بھی ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ باخدا تم ابھی وہ خط نکالو، ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے۔ حضرت علی کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اپنا چہرہ پھیرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ پھیرا تو ان کا چہرہ پھیرنے کے بعد اس عورت نے اپنے بالوں سے وہ خط نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دکھا دیا۔ حضرت علی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے وہ خط پکڑا اور اسے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے کہ ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے۔ مشرکین کی لاشیں بہادروں کی ضد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں، اور مسلمان کافروں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے علم بردار بنے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ پہنچا، جہاں پر کافروں کی گردنیں اڑ رہی تھیں، اور وہ غصے میں آ کر کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان میں موجود ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور اور تکبر کے لہجے میں پکارا کہ کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے، یا میں اس کی تلوار کے ذریعے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کو پکار کر جواب دیتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے، یا میں تجھے اپنی تلوار سے دوزخ تک نہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ کافر میدان میں نکلا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی نے اپنی تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کافر کی ٹانگ کاٹ دی، اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس کی حالت نازک ہو گئی۔ وہ التجا کرنے لگا کہ اے علی، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت علی کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ بھلا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا کام تمام کر دیتے، کیونکہ وہ کافر تھا اور وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس نے رحم کی درخواست کی تھی تو اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ویورز، تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کی بقا اور عزت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اور حضرت علی جیسے شیر خدا بندہ جنگوں میں بہادری کا نذرانہ دکھاتے تھے، مگر پھر بھی ان کے دل میں رحم اور معافی کا جذبہ بھی موجود تھا۔ وہ لوگوں کو معاف بھی کیا کرتے تھے، پھر چاہے وہ ان کا کتنا ہی بڑا کوئی دشمن کیوں نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور لوگوں کو معاف کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر مبنی تھا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں، اور کمنٹ ڈاؤن کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔